السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم ناظرین کرام، عفت اور پاک دامنی کے واقعات میں ایک واقعہ جو بڑا مشہور ہے، جس کو علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، عبید بن عمیر بن قتادہ اللیثی ابو عاصم المکی رحمہ اللہ کا واقعہ ہے۔ عبید بن عمیر بن قتادہ بڑے مشہور تابعی گزرے ہیں، بڑے محدث گزرے ہیں، اور وہ قاضی تھے، مکے کے قاضی۔ ایک واقعہ، ان کی پاک دامنی کا واقعہ ذرا سنیے۔ کہتے ہیں کہ مکے میں ایک عورت تھی، بڑی خوبصورت عورت، اتنی خوبصورت عورت تھی کہ روزانہ اس کا شوہر کہتا تھا کہ دلہن بنتی تھی میرے لیے۔ ایک مرتبہ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتی ہے اور دیکھ کر کہتی ہے کہ کوئی انسان ایسا بھی ہوگا جو اس چہرے کو دیکھے اور فتنے میں نہ پڑ جائے۔ شوہر نے کہا، ہاں ایک آدمی ہے جو تمہیں دیکھ کر بھی فتنے میں نہیں پڑے گا۔ کہا کون ہے؟ کہا کہ مکے کے جو قاضی صاحب ہیں، عبید بن عمیر بن قتادہ۔ اس عورت کی شرارت دیکھیے، اور عورتیں نعوذ باللہ ان کے شر سے اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے۔ عبید بن عمیر بن قتادہ کا نام سن کر وہ عورت کہتی ہے اپنے شوہر سے، کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں ان کو فتنے میں ڈالنے کی، میرے جال میں پھنسانے کی میں کوشش کروں؟ تو اس کا شوہر کہتا ہے، جاؤ دیکھو، تجربہ کر لو۔ چاہتی ہے اور جا کر ایک فتویٰ پوچھنے والے کے انداز میں، گویا فتویٰ پوچھنے کے لیے آئی، جا کر کہتی ہے کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے، لیکن یہ کام جو ہے ذرا تنہائی میں کرنی ہوگی۔ تو عبید بن عمیر بن قتادہ ایک مسجد کے کونے میں جہاں لوگ نہیں ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں۔ وہاں جب جاتی ہے تو اس کا اپنا چہرہ کھول کر نقاب اور پردہ ہٹا کر بتاتی ہے، دیکھتے ہیں کہ چاند کے ٹکڑے جیسا ایک چہرہ ہے، اور کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ تعلق رکھنا چاہ رہی ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ عبید بن عمیر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندی، پردہ کرو، پردہ کرو، چہرہ چھپاؤ۔ کہتی ہے کہ نہیں، میں تمہارے فتنے میں پڑ گئی ہوں، مجھے شوق ہے تمہارے ساتھ کرنے کا۔ عبید بن عمیر نے کہا، ٹھیک ہے، میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر تم ان سوالات کے صحیح جوابات دو گے تو میں تمہارے اس گزارش کے بارے میں غور کروں گا، سوچوں گا۔ اس نے کہا کہ آپ جو بھی سوال کریں گے میں صحیح جواب دوں گی۔ عبید بن عمیر بن قتادہ کے سوالات ذرا غور کیجئے، ناظرین کرام، ایک ایک سوال کے بارے میں غور کیجئے۔ عبید بن عمیر پوچھتے ہیں، ارے عورت ذرا مجھے بتا کہ اگر ملک الموت، موت کا فرشتہ اگر تمہارے پاس آ جائے تمہاری روح لینے کے لیے، کیا تم اس وقت تمہاری خواہش یہ ہوگی کہ میں تمہاری اس خواہش کو پوری کروں، اس ضرورت کو پوری کروں؟ کہتی اللہم لا، اللہ ہرگز نہیں، میں اس وقت ہرگز نہیں تمنا کروں گا کہ یہ خواہش، ناجائز خواہش پوری کروں، یہ غلط کام کروں۔ عبید بن عمر نے کہا، تم نے صحیح کہا ہے۔ دوسرا سوال، اگر تم قبر میں داخل ہو اور تم سوال و جواب کے لیے تمہیں بٹھایا جائے، کیا تم اس وقت خواہش کرو گے، یہ بات تمہارے لیے خوشی کی ہوگی کہ میں اس خواہش کو تمہاری پوری کروں؟ کہا اللہم لا، اللہ ہرگز نہیں، نہیں۔ کہا تم نے صحیح کہا۔ تیسرا سوال، کہا جب لوگ ان کے نام اعمال، ان کے ریکارڈ ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے اور تمہیں یہ نہیں معلوم کہ تمہارا نام اعمال، تمہارا ریکارڈ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں، کیا تمہیں خوشی ہوگی کہ میں یہ خواہش تمہاری پوری کرتا؟
کہا اللہم لا، نہیں نہیں، اللہ 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 نہیں، ہرگز نہیں. کہا صحیح کہا تم نے. چوتھا سوال کہ اگر تم پل صراط پر گزرو اور تمہیں نہیں معلوم کہ تم پل صراط سے تم نجات پا کر تم جنت تک پہنچ جاؤ گی یا نعوذ باللہ نیچے دوزخ میں گر جاؤ گی، کیا تمہاری خواہش ہوگی کہ میں اس خواہش کو تمہاری پوری کرتا؟ کہا ہرگز نہیں. اللہم لا. کہا صحیح کہا تم نے. پھر اس کے بعد پانچواں سوال، اگر میزان میں ترازو میں قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے اور یہ نہیں معلوم کہ تمہارا ترازو نیکیوں کا پلڑا یہ بھاری ہوگا کہ ہلکا ہو جائے گا، تمہاری خواہش ہوگی، کیا تم اس وقت خوش ہوگے کہ میں یہ کام تمہارے لیے کرتا؟ کہا ہرگز نہیں. کہا تم نے صحیح کہا. چھٹا سوال کیا، کہا کہ اگر تمہیں اللہ کے سامنے سوال جواب کے لیے کھڑایا جائے اور اللہ کے سامنے تمہیں جواب دینا پڑے، کیا تم اس وقت یہ سوچ کر خوش ہوگے کہ ہم نے یہ کام کی جو کیا ہے اچھا کیا؟ کہا ہرگز نہیں اللہ. کہا تم نے صحیح کہا. پھر اس کے بعد عبید بن عمیر ابن قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اے اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حسن و جمال دے کر تم پر انعام کیا ہے، یہ حسن و جمال دے کر تم پر اللہ نے احسان کیا ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اچھی عبادت کرو. کہتے ہیں کہ وہ عورت یہاں سے جب جاتی ہے، اپنے گھر جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ کیا ہوا، پوچھتی ہے، اس کا شوہر پوچھتا ہے جب وہ گھر جاتی ہے، یہ عورت جب گھر جاتی ہے اور جا کر اس کا شوہر پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، تو کہتی ہے انت بطال ونحن بطالون. ارے تم بیکار ہو، ہم سب بیکار لوگ ہیں. تم بیکار ہو اور ہم سب بیکار لوگ ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کی عبادت میں، نفل نمازوں میں، روزوں میں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، ذکر و قرأت تلاوت قرآن میں اتنی مصروف ہو جاتی ہے کہ سبحان اللہ شوہر کے لیے وقت اس کے پاس نہیں رہتا. شوہر کہنے لگا کہ مالی ولی عبید بن عمیر افسد علی امراتی. ارے عبید بن عمیر کو کیا ہو گیا کہ اس نے میری بیوی کو مجھ پر بگاڑ دیا. کانت فی کل لیلۃ عروسا فسیرها راہبہ. یہ ہر رات میرے لیے دلہن بن کر آتی تھی اور جو ہے اس نے اس کو راہب یعنی عبادت گزار، یعنی ساری دنیا کی خواہشات اس نے چھوڑ دی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ لگ گئی ہے. راہب اس کو بنا دیا اس عبید بن عمیر نے. اس طریقے سے کہنے لگا میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی یاد اور آخرت کے یہ مناظر، قبر اور سوال و جواب، پل صراط، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا، یہ ساری ایسی حقیقتیں ہیں جس سے انسان کو کوئی چھٹکارا نہیں ہے. کیا یہ مناظر، کیا یہ چیزیں، یہ حقائق انسان کو ان گناہوں سے رکنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بالکل کافی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اور ہم سارے مسلمانوں کو، مردوں اور عورتوں کو ان ساری برائیوں سے اے اللہ نجات عطا فرما. اے اللہ ہمیں حفاظت عطا فرما. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے تو ہمیں بچا لے. اے اللہ سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ توبے کی توفیق عطا فرما. آمین ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.